اسلام میں مسلمان عورت کو طہارت کی ضرورت کب پڑ جاتی ہے، یا یہ پہلے جو چند وجوہات ہے وہ جان لیتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان عورت اگر ہوا خارج کر دیں، جس کو ہم فارٹنگ کہتے ہیں، تب طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کے بعد طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حیض یا نفاس کے خون کے مکمل رک جانے کے بعد طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر سے ہم بستری کرنے کے بعد طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی اعتبار سے اگر کسی اور وجہ سے، یعنی عام طور پر جو احتلام جس کو کہتے ہیں، پانچویں ہے احتلام یا ویٹ ڈریم جس کو کہتے ہیں، سیکشل ڈسچارج وتھ پلیجر اگر ہو جائے تب بھی آپ کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور چھٹی چیز، کسی اور وجہ سے اگر سیکشل ڈسچارج ہو جائے تب بھی آپ کو طہارت کی ضرورت ہے۔ یہ 6 چیزیں ہم کو بنیادی یاد رکھنی چاہیے۔ اب یہ 6 چیزوں میں طہارت تو ہم کو لینی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ طہارت کی 3 شکلیں ہیں، 3 اس کے لیولز آپ اس کو بولیے، یا 3 اس کی شکلیں ہیں۔ طہارت کی سب سے پہلی شکل ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو صرف اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، آپ پانی کے ذریعے اس جگہ کو مکمل صاف کر دیں گے، یہاں تک کہ پیشاب کے خطروں کی بھی کوئی نشانی نہ رہے۔ اور پھر اسی طریقے سے پاخانہ کی جگہ کو بھی کرنے کے بعد اس کی جگہ کو بھی مکمل صرف بائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کریں گے، دایاں ہاتھ بالکل استعمال نہیں کریں گے، صرف بائیں ہاتھ سے اس جگہ کو مکمل صاف کر دیں گے، یہاں تک کہ وہاں کوئی گندگی کی نشانی بھی موجود نہ ہو۔ تو یہ طہارت کی پہلی شکل ہو گئی کہ آپ مکمل اپنی شرمگاہ کو مکمل صاف کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر پانی میسر نہ ہو، یعنی پانی اویلیبل نہ ہو، تو اس حالت میں، جس کو عام طور پر ہم استنجا کہتے ہیں، یعنی اینٹ کے ڈھیلوں سے آپ پیشاب یا پاخانہ کی جگہ کو مکمل صاف کر دیں گے، یہاں تک کہ بالکل کوئی گندگی کی نشانی نہ رہے اور وہ مکمل جگہ سوکھی رہے۔ اینٹ کے ڈھیلے جس کو پیسز آف برک کہتے ہیں، یا ٹیشو پیپر کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے مکمل اس جگہ کو آپ پاک صاف کر لیں گے۔